یہاں تک کہ حضور کو اٹھنا پڑا. اٹھے پھر آئے, کھجور کے تنے کو اپنے بازو میں لگایا, اس کو تھپکی دی جیسے بچے کو تھپکی دی جاتی ہے, اور اس سے کہا. مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی مولانا روم میں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے مولانا روم کہتے ہیں کہ لوگوں عقل سیکھو تو کھجور کے تنے سے سیکھو. کہ حضور نے اس سے پوچھا, اے خوشبخت درخت, تیرے باطن میں خوشبختی ہے, اگر تو چاہے تو میں تجھے دوبارہ زندہ کر دوں. پوائنٹ نوٹ کیجئے, یہ نہیں کہا کہ تجھے دعا کروں اللہ تعالیٰ سے تو زندہ ہو جائے, اگر کہہ دوں مصطفیٰ کہہ دے تو زندہ ہو جائے اللہ کے حکم سے. اب آپ کہیں یہ کریں ایسا کیسے ہو گیا بھائی, یہ پاور حضور کو کہاں ہوا؟ آہا, حضرت عیسیٰ کسی پر ہاتھ رکھ دے تو وہ زندہ ہو جائے. حضرت عیسیٰ کہہ دے اٹھ جائے تو اٹھ جائے. حضرت عیسیٰ اندھے پر ہاتھ رکھ دے تو اس کی روشنی آ جائے. حضرت عیسیٰ مٹی کے پرندوں کو پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگے, اور نہ کرے تو رسول اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معجزہ نبوی ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ مت لائیے گا دل میں. تو حضور نے فرمایا کہ اے کھجور کے تنا, تیری اگر خواہش ہے تو میں تجھے دوبارہ زندہ کر دوں. حضور فرماتے ہیں کہ میں کوئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں بولتا, میں تو وہی بولتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے, میری زبان پر القا فرماتا ہے. ارے ہاتھ میرا ہوتا ہے بات اس کی ہوتی ہے, زبان میرا ہوتا ہے بالکل بات اس کی ہوتی ہے. تو دوستو عزیزو, بات سے دیکھیے بہت سی بات نکلتی جائے گی. اولیاء کا یہ مقام ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اولیاء کا مقام یہ, اللہ کے ولی کا مقام یہ ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی چیز پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پکڑتا ہوں. جب وہ کوئی بات بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. جب وہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چلتا ہوں. جب اللہ کا ولی حضور کا غلام یہ کرے تو حضور کا کیا مقام. تو حضور تھپکی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تجھے جنت میں دوبارہ لگا دیا جائے. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ لوگوں اس کھجور کے تنے سے عقل حاصل کرو جو کھجور کا تنا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ تو مجھے دنیا میں دوبارہ نہ لگائیں, ٹھیک ہے میرا پھل قیامت تک لوگ کھائیں گے, میں تو چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنت میں لگا دیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا, ہمیشہ والی زندگی میں پسند کرتا ہوں. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوگوں ذرا سوچو کہ کھجور کے تنے کو دیکھتا نہیں ہے لیکن اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اس کے پاس دل نہیں ہے لیکن اس حضور سے محبت کرتا ہے, صرف حضور کے لمس کی وجہ کر, حضور کے سٹنے کی وجہ کر حضور کو چاہتا ہے, حضور سے پیار کرتا ہے. ارے ہمارے پاس عقل بھی ہے, دل بھی ہے, اور ہم حضور سے پیار نہ کریں, حضور سے محبت نہ کریں گے تو افسوس کی بات ہے. تو دوستو عزیزو, مولانا روم نے بڑا اس پر لکھا ہے کہ عقل, غور کیجئے اور سوچئے کہ حضور کی وصال کے بعد حضور جس اٹھنی پہ بیٹھتے تھے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گئی. دراز گو جس پر حضور سفاری کرتے تھے وہ کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی. تو وہ جو جانور جس پر حضور بیٹھتے وہ حضور سے محبت کرے اور نہ محبت کرے تو انسان, نہ محبت کرے تو مسلمان. تو دوستو عزیزو, یہ وہ پہلو ہیں جو ہمیں بتائے نہیں جاتے کہ صحابہ کا کیا طرز عمل تھا, وہ کیسے حضور سے محبت کرتے, ان کا کیا تعلق تھا, وہ کیسے جان دیتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک رات گشت لگا رہے تھے اور لگاتے لگاتے گشت لگاتے لگاتے ایک عورت دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے اور ایک عورت عربی شعر پڑھ رہی ہے جس کے معنی ہے کہ اللہ کے رسول آپ وہ تھے کہ جب وحی اترتی تھی آپ رات بھر نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے, دعا کرتے تھے امت کے لیے, اب آپ چلے گئے. حضرت عمر نے نوک کیا, اس عورت نے بولا کون؟ حضرت عمر نے کہا کہ عمر. کہا عمر کو اس وقت مجھ سے کیا کام؟ کہا کہ کام ہے, کھولو. کہا جو شعر پڑھ رہی تھی تم پڑھو, سناؤ ہم کو. سنایا. حضرت عمر رونے لگے اور حضور کے فراق میں روتے روتے کئی دن تک بیمار رہے. صحابہ بعض کیفیت ہوتی کہ حضور کو دیکھا نہیں ہے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی اہلیہ تھی ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس ایک آئینہ تھا جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
چہرہ دیکھا کرتے تھے. تو فرمایا کہ وہ آئینہ دکھائیے جس سے حضور اپنا چہرہ مبارک دیکھا کرتے تھے. تو وہ آئینہ وہ دیتی، اس میں وہ دیکھتے تو حضور کا عکس نظر آتا، اور دیکھ کر کے زار و قطار صحابہ روتے کہ اس آئینے میں حضور کی شکل نظر آتی، حضور کا چہرہ نظر آتا. ایک صحابی حضرت آئے حضور کے پاس، چہرہ پیلا زرد پڑا ہوا، آنکھیں اشکبار. تو حضور نے پوچھا کہ ارے تمہارا یہ کیا حال ہے؟ تو فرمایا کہ حضور آپ کو جب نہیں دیکھتے ہیں تو میری یہی حالت ہو جاتی ہے. مدینے میں رہتا ہوں اور آپ کو نہ پاتا ہوں تو میری یہی کیفیت ہو جاتی ہے، اور آپ کو جب دیکھ لیتا ہوں تو زندگی میں بہار آ جاتی ہے. تو دوستو وہ صحابہ تھے، آپ سوچو، غور کرو کیسے محبت کرتے تھے. صبح کا وقت ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، مسلمان غلام ہیں، ان کا آقا یہودی ہے. ایک مسلمان وہ لے کے جاتا ہے، یہودی اپنے باغ میں پانی پٹانے کے لیے مسلمان غلام کو. اذان ہو چکی ہے، مسلمان کہتے ہیں مسجد نبی میں اذان ہو رہی، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، تو تھوڑا دیر رکھ، میں نماز پڑھ کے حضور سے مل کر کے آتا ہوں. بولا دیکھو جلدی جلدی آنا. وہ چلا جاتا، چلے جاتے ہیں صحابی. صبح ہو جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، سارے لوگ چلے، سورج نکل گیا. آخر وہ یہودی سے برداشت نہیں ہوتا، وہ جاتا ہے اور کہتا ہے اے کیوں نہیں آتا، تو کیوں نہیں یہاں سے آتا ہے؟ تو وہ مسلمان کہتے ہیں جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ وہی مجھے باہر جانے نہیں دیتا. جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا اسی کی محبت مجھے باہر جانے نہیں دیتی. اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ اس آقا سے بڑھ کر کون آقا ہے. ارے تم مارے گا مجھے یہی نہ ہوگا، مار کھا جاؤں گا. تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. کامیابی کی دلیل کیا ہے، کلید کیا ہے، کنجی کیا ہے، آخرت اور عاقبت کی کنجی کیا ہے. لیکن مقصد یہ میلاد کرنے کا کیا ہے؟ کوئی شہرت نہیں، الحمدللہ. کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایسے میلاد کیا، بس یہ ہے کہ حضور خوش ہو جائیں. کیا؟ حضور خوش ہو جائیں، اور حضور خوش ہو جائیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. یہ مقصد ہے کہ بس اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے، اور اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے گا سارا معاملہ حل ہو جائے گا. اللہ نے ابھی اذان میں کیا کہا گیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ نے کیا کہا؟ مکے والے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ذکر کو ختم کر دیں گے، آپ کا تذکرہ دنیا سے مٹا دیں گے. اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. کوئی ہے مائی کا لال جو آپ کے ذکر کو ختم کرے گا؟ یہ ذکر مصطفیٰ ہے جو آپ سن رہے ہو، محبوب کی باتیں ہیں آپ سن رہے ہو، یار کی باتیں ہیں جو آپ بیٹھ کر سن رہے ہو، اپنے دل کو عشق کو محبت کی گرمی سے آباد کر رہے ہو. یہ وہ غلامی ہے جو آپ کو یہاں پر کھینچ لائی ہے. اور کیوں لائی ہے؟ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ارے مرنا ہے، آج میری ہے کل ان کی باری ہے، قبر میں وہی آئیں گے، انہی کے بارے میں دکھایا جائے گا چہرہ. من ھذا الرجل، یہ کون شخص ہے؟ ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ جو غلام مصطفیٰ ہوگا، جو عاشق مصطفیٰ ہوگا، وہ دیکھ